اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے پہلی صف میں کھڑے رہنے والے نمازیوں پر سلام بھیجتے ہیں۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری یا غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رونے والے محلوں میں بھی روتے ہیں اور ہنسنے والے جھوپڑی میں بھی ہنستے رہتے ہیں۔ کھانے کا گرا ہوا لقمہ دسترخوان سے اٹھا کر کھانا اولاد میں خوبصورتی، رزق میں برکت اور تکبر ختم کرتا ہے۔ کیسے کروں شکریہ تیری مہربانیوں کا میرے خدا، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے پر تو دینے کی ہر ادا جانتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو روزی تمہارے بوڑھوں اور کمزوروں کی بدولت دی جاتی ہے، گویا بوڑھوں کی خدمت اللہ تعالیٰ کے رحم کا وسیلہ ہے۔ قرآن میں صاف الفاظ میں لکھا ہے، دلوں کا حال تم سے بہتر تمہارا رب جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم کی طلب میں کوئی راستہ طے کرے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اللہ بس راضی رہے، دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں۔ مجھ پر درود پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہلوں کی بات سن کر خاموش ہو جاؤ، بحث کر کے اپنا وقت برباد مت کرو۔ اے بندے، جب نماز میں سکون نہ ملے تو پھر سکون سے نماز پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سستی کی وجہ سے 3 جمعہ چھوڑ دے، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ میرے سجدے قبول فرما لے میرے مولا، میرے سانسوں کی ڈوری ٹوٹنے سے پہلے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ زندگی میں کبھی یہ مت سوچو کہ کون کہاں کیسے بدل گیا، بلکہ یہ سوچو کہ کون کیا سکھا کر گیا۔ کون کہتا ہے کہ میں پسند نہیں کسی کو، مصیبتوں سے پوچھو کہ وہ کتنا چاہتی ہے مجھے۔ خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالے کی چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راستہ دے گا، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر بھی جان لے لے گا۔ میرا اللہ رات میں درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں نہیں گرنے دیتا، وہ اپنے پیارے محبوب کی امت کو کیسے گرنے دے گا۔ قبرستان میں کیا خوب لکھا تھا، پڑھ لے دعا کسی کے لیے، کل تو بھی ترسے گا اسی کے لیے۔ کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں سے، کیا تمہیں پتہ نہیں تمہارا رب غفور الرحیم ہے۔ اللہ تمہاری توبہ سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی گمشدہ چیز کے ملنے پر خوش ہوتا ہے۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اس رب سے باتیں کر لیا کرو، وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ اکیلے رہنے میں کبھی مت ڈرنا، کیونکہ باز ہمیشہ اکیلے اڑتا ہے اور کبوتر جھنڈ میں۔ مت پوچھ ہم سے ہماری بندگی کا عالم، اے ابلیس، غافل ہیں مگر ٹھوکر لگے تو سجدہ خدا کو ہی کرتے ہیں۔ پیسے میں بہت گرمی ہوتی ہے اور سب سے پہلے یہ رشتے جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ جس کی ہر منت میرے لیے ہو، اس ماں سے بڑی کوئی جنت نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت، برکت ہمیشہ رہتی ہے۔ حسد میں ہر بار سونا چاندی نہیں ملتا، کئی بار ذمہ داریاں بھی ملتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی کیل گاڑی کی گتی بدل سکتی ہے، تو یاد رکھیے ایک چھوٹا سا نگیٹو وچار بھی منش کی گتی کو روک سکتا ہے۔ زیادہ بوجھ لے کر چلنے والے اکثر ڈوب جاتے ہیں، پھر چاہے وہ بوجھ کرودھ کا ہو، بدلے کا ہو یا ابھیمان کا۔ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس حالات میں جی رہے ہیں، آپ کو خود ہی اپنے حالات بدلنے ہوں گے۔ جب سمے خراب ہو تب من کو شانت رکھنا ہی اچت ہوتا ہے۔ اس نہیں کہ ہر کوئی تعریف کرے، ماں باپ ناز کرے، بس اتنا کافی ہے۔ دیر لگتی ہے مگر سمجھ آ جاتا ہے، کون کیسا ہے نظر آ جاتا ہے۔ دکھاوا کرتے ہیں کچھ لوگ، اپنے پن کا وقت آنے پر سب سمجھ آ جاتا ہے۔ اصل طاقت تو وہ ہے جس کا آپ کسی پر غلط استعمال نہ کریں۔ ڈیلیٹ جتنی تیزی سے ہوتا ہے اتنی تیزی سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا، کیونکہ وقت بنانے میں لگتا ہے، بگاڑنے میں نہیں، پھر وہ چاہے اپلیکیشن ہو یا رشتے۔ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ کون ڈھونڈے جواب دردوں کے، لوگ تو بس سوال کرتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ سوچنا بھی انسان کی خوشیاں چھین لیتا ہے۔ رم جھم تو ہے مگر ساون غائب ہے، بچے تو ہے مگر بچپن غائب ہے۔ کیا ہو گئی ہے تاثیر زمانے کی یارو، اپنے تو ہے مگر اپناپن غائب ہے۔ اچھے اخلاق سے بات کر، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبت اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ کبھی کبھی ٹھوکریں بھی اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستوں کی رکاوٹوں کا پتہ چلتا ہے اور دوسرا سنبھالنے والے ہاتھ کس کے ہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ ہر انسان اتنے بھروسے کے قابل نہیں ہوتا، اتنے بھروسے کے قابل زندگی میں کوئی ہوتا ہے۔ زیادہ ہو تو کشتیاں ڈوب جاتی ہیں اور گھمنڈ زیادہ ہو تو ہستیاں ڈوب جاتی ہیں۔
बगैर किसी वजह के खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। वह हर मुसीबत को दूर करती है, चाहे वो आ चुकी हो या आने वाली हो। बुरा चाहने वालों से कह दो, इज्जत अल्लाह देता है, इंसान नहीं। अगर कोई रिश्ता निभाता है तो इन दो आँखों की तरह निभाओ। साथ सोती हैं, साथ जागती हैं, साथ हंसती हैं और साथ रोती हैं, और फिर एक दिन साथ ही हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। और उड़ान की रखते हो तो बाज बनो, वरना यूँ तो कौवे भी आसमान में उड़ते बहुत देखे हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ये बढ़ता और चढ़ता सूद खाना छोड़ दो और अल्लाह से डरो। उम्मीद है कि कामयाब होगे। उस आग से बचो जो हक के इनकारियों के लिए जुटाई गई है। रोटियां उन्हीं की थालियों से कूड़े तक जाती हैं जिन्हें पता नहीं होता भूख क्या होती है। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल्ला मुत्तलिब बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राज़ी हो गया, उसने ईमान की लज्जत को पा लिया। ऐसे लोग भी अल्लाह को पसंद नहीं हैं जो कंजूसी करते हैं और दूसरों को भी कंजूसी पर उभारते हैं, और जो कुछ अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से उन्हें दे दिया है उसे छिपाते हैं। नेमत के ऐसे नाशुक्रों के लिए हमने रुस्वा कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। दूसरों को तो नेकी का रास्ता अपनाने के लिए कहते हो, मगर अपने आप को भूल जाते हो। हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो, क्या तुम अक्ल से बिल्कुल काम नहीं लेते? ऐ नबी, दुनिया के मुल्कों में अल्लाह के नाफरमान लोगों की चलत फिरत तुम्हें धोखे में न डाले। ये सिर्फ कुछ दिनों की ज़िंदगी का थोड़ा सा मज़ा है, फिर ये सब जहन्नम में जाएंगे, जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। सूरह आले इमरान। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को भी और दीगर मोमिनों को जिस दिन हिसाब होने लगे। एक दिन तुम्हारे ही अमाल तुमसे मिलने आएंगे, बस फिर हैरान न होना। अगर रिस्क चालाकियों से हासिल होता तो जानवर भूखे मर जाते, लिहाजा रिस्क की तरफ नहीं, रिस्क देने वाले की तरफ दौड़ लगाएं। हज़रत अली, जिन्हें महसूस इंसानों के रंजो गम नहीं होते, वो इंसान भी हरगिज़ पत्थरों से कम नहीं होते। जब बाप कब्रिस्तान चला जाता है ना, कसम बा खुदा के ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ ही कब्रिस्तान चली गई हों। कुछ लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल मच्छर की तरह होती है, वो दुनिया में सिर्फ लोगों का खून पीने के लिए आते हैं। इंसान की ख्वाहिशात का पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। अल्लाह उसको नहीं बदलता जो अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करता। अल्लाह उसे बदलता है जो अपने आप को बदलने के लिए कोशिश करता है। अल्लाह फरमाता है कि कोई मेरी तरफ एक कदम चलकर आए, मैं 70 कदम चलकर उसकी तरफ आता हूँ। सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक नमाज एक बड़ा ही मुश्किल काम है, मगर उन फरमाबरदार बंदों के लिए मुश्किल नहीं है जो समझते हैं कि आखिरकार उन्हें अपने रब से मिलना और उसी के तरफ पलट कर जाना है। सूरह अल बकरा। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, आपस में एक दूसरे के माल गलत ढंग से ना खाओ। लेन देन आपस की रजामंदी से होना चाहिए और अपने आप को कत्ल ना करो। यकीन मानो कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर मेहरबान है। अकेले चलना सीख लो। ज़रूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। जिस्मों का अंजाम जिस दिन देख लोगे, उस दिन तुम्हें रूह से मोहब्बत हो जाएगी। मेरा लिबास देख कर हैरान मत हो साजिद, ये देख आखिर खुदा की रज़ा क्या है। जो नसीब में है वो चल कर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। ऐसे तो कभी अभिमान मत करना साहब। उड़ान ज़मीन से शुरू होकर ज़मीन पर ही ख़त्म होती है। लोगों, तुम सब अल्लाह के दर के फ़कीर हो और अल्लाह ताला तो बेनियाज और खूबियों वाला है। लोग तुम्हें जीने नहीं देते, काट डालते हैं। मुर्गे ने जवाब दिया, लोगों को जगाने वाले का यही हाल होता है। ऐसी दौलत जमा करना बेकार है जो किसी गरीब का एक निवाला न बन सके। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वो तुम सबको उस क़यामत के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई शक नहीं है, और अल्लाह की बात से बढ़कर सच्ची बात और किसकी हो सकती है। छू ना सकूं मैं आसमां को तो कोई गम नहीं, बस छू जाऊं दोस्तों के दिलों को, ये भी तो आसमां से कम नहीं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम मुस्लिम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और इसे दूसरों को सिखाए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, अपने को ऊंचा उठाने में समय लगाओ। नमाज वह रस्सी है जो बंदे को अल्लाह से जोड़ती है। अल्लाह ने तुम्हारे ऐब छुपा रखे हैं, उस पर शुक्र अदा करो और दूसरों को ऐबों को भी छुपाने की आदत डालो, क्योंकि बुराइयां आप में भी हैं और ज़बानें दूसरों के पास भी हैं।
انسان جب بڑا ہوتا ہے تو بچپن بھولتا ہے، شادی ہوئی تو ماتا پتا کو بھولتا ہے، بچے ہوئے تو بھائی بہن کو بھولتا ہے، امیر ہوا تو غریب کو بھولتا ہے، اور جب بوڑھا ہوتا ہے تو بھولا ہوا سب کچھ یاد کرتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ نبھانا جس کو کہتے ہیں وہ کچھ ہی لوگوں کو آتا ہے۔ بہت آسان ہے یہ کہنا کہ مجھے محبت ہے تم سے۔ بڑا آدمی وہ کہلاتا ہے جس سے ملنے کے بعد کوئی خود کو چھوٹا محسوس نہ کرے۔ فرصت اگر ملے تو مجھے پڑھنا ضرور، میں تیری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں۔ اوقات سے بڑے دکھاوے انسان کو قرض میں ڈبا دیتے ہیں۔ اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہے، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہے، ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی کہ تیری اوقات پہ رہے۔ جیتنے والا ہی نہیں بلکہ کہاں پہ کیا ہارنا ہے یہ جاننے والا بھی سکندر ہوتا ہے۔ اسلام کی ڈکشنری میں جشن اور ماتم دونوں ہی لفظ نہیں ہیں۔ اسلام خوشی کے موقع پر شکر اور غم کے موقع پر صبر کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ شاید میں اس لیے پیچھے ہوں، مجھے ہوشیاری نہیں آتی، بے شک لوگ نہ سمجھیں میری وفاداری، مگر مجھے غداری نہیں آتی۔ جب تک تم لینا شروع کر دے آنا خود شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور دولت بھی۔ ہم کسی کو دو چیزوں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، عبادت اور محبت دونوں ہی دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ اتنی چاہت تو لاکھوں روپے پانے کی بھی نہیں ہوتی جتنی بچپن کی تصویر دیکھ کر بچپن میں جانے کی ہوتی ہے۔ بھروسہ سب پر کیجیے لیکن ساودھانی کے ساتھ، کیونکہ کبھی کبھی خود کے دانت بھی جیب کو کاٹ لیتے ہیں۔ صبر کرنے والے ہمیشہ سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ چترکار تجھے استاد مانوں گا، درد بھی کھینچ میری تصویر کے ساتھ۔ ایک پتا کتنے دکھ کماتا ہے صرف اپنی اولاد کی خوشی خریدنے کے لیے۔ اے اللہ ایک موقع ہم کو بھی دے سفر مکہ کا۔ بھروسے میں اتنے بھی اندھے نہ بنو کہ پاس والے کے اصلی رنگ ہی نہ دکھائی دیں آپ کو۔ دعاؤں کا فیض دو طرفہ ہوتا ہے، دینے والا بھی فائدے میں رہتا ہے اور لینے والا بھی۔ اداس پھرتا ہے اب محلے میں بارش کا پانی، کشتیاں بنانے والے بچے موبائل سے عشق کر بیٹھے۔ اولاد کی ایسی تربیت کرو جو تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہاری خدمت میں اپنی زندگی گزارے۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں اور وہ بھی رب العزت کے محتاج ہیں۔ امیری غریبی سب قسمت کے سودے ہیں، جب بھی ملا کرو انسانوں سے انسانوں کی طرح۔ بتا دیتا ہے ایک عمر اولاد کی ہر آرزو پوری کرنے میں، اسی پتا کے کئی سپنے بڑھاپے میں لاوارث ہو جاتے ہیں۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے لیکن افسوس انسان اپنے خالق کو نہیں پہچانتا۔ بڑا غرور تھا اپنے جسم پر، سانسیں کیا رکی پرندوں نے ہی اوقات بتا دی۔ موجودگی کی قدر کسی کو نہیں، بعد میں تصویریں دیکھ کر روتے ہیں لوگ۔ میری خاموشی نے بیان کر دیے میرے دل کے حالات، خالی ہڈیوں کو تو شیر بھی نہیں کھاتا۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ جسے سنوارنے میں صدیاں گزار دی وہ جسم تو محض روح کا لباس نکلا۔ یہ رہی مرد کی جوانی، عورت کا حسن اور انسان کا غرور۔ دو سگے بھائی زمین کی جگہ کے لیے آپس میں لڑ کر مر گئے۔ مرنے والے کے بھائیوں کے باپ نے دونوں کو اسی زمین پر دو قبر کھود کر دفن کر دیا اور پکی قبریں بنوا کے کہہ دیا لو سنبھالو اپنی اپنی زمین۔ خدا کی نافرمانی کیا ہوتی ہے یہ انہیں پتا ہے جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ تم اپنے اعمال ٹھیک کرو تاکہ تم قبر میں چین سے رہ سکو۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ حضرت علی۔ تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کرے، وہ نہیں جو تمہیں گناہوں کی طرف لے جائے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ نہ عبادتوں کی توفیق ملتی ہے اور نہ گناہوں پر افسوس ہوتا ہے۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ قبروں میں ایسے لاکھوں نوجوان دفن ہیں جنہیں بڑھاپے میں توبہ کرنی تھی، اور ایسے بھی بہت ہیں جنہیں کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ زمین کے اوپر محبت اور اخلاق سے جینا سیکھ لو، ورنہ زمین کے اندر سکون سے نہیں رہ پاؤ گے۔
اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جو ہو رہا ہے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری سوچ سے بھی بہتر سوچ رکھا ہوگا۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ جب درد بڑھنے لگے تو چپکے سے اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کا سکون رب کی بارگاہ میں ہے۔ لوگوں کے سامنے رونا ذلت اور اللہ کے سامنے رونا عزت ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سا بھی اچھا لگا ہوگا تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا، اور اگر نہیں اچھا لگا ہوگا تو انسبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔